حافظ زبیر کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کسی گروہ کو، کسی قبیلے کو، کسی محکمے کو ایک ویژنری لیڈرشپ میسر آ جائے تو صرف میڈیکل کے شعبے میں ہی نہیں بلکہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو، اسپیشل پرسنز کی بات ہو، پناہ گاہوں کی بات ہو، معاشرے کے کسی بھی پسے ہوئے طبقے کی بات ہو، میں نے یاور عباس بخاری صاحب کو ہمیشہ لیڈنگ فرام دی فرنٹ کی حیثیت میں دیکھا ہے۔ اور میں اگر اپنی بات کروں، ربع صدی کا عرصہ ہو گیا ہے، 25واں سال ہے میری سروس کا۔ میں نے ڈسٹرکٹ آفیسر، سوشل ویلفیئر آفیسر، EDO/CD اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس محکمے میں خدمات انجام دی ہیں۔ میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر کا نصیب جاگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاور عباس بخاری کو سوشل ویلفیئر کے لیے چنا ہے، عوام کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں کہ جن کو خدمت خلق کے لیے چن لیا گیا ہے، اور جس پیشن سے یہ کام کرتے ہیں اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور جس طرح سے ہمیں انکریج کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کے شانہ بشانہ عوام کی خدمت کے لیے دن رات کام کیا جائے۔ میڈیکل سوشل سروسز یونٹ اٹک کے قیام کے بعد بات ختم نہیں ہوئی۔ جناب منسٹر صاحب نے مجھے پچھلے دنوں ڈائریکشن دی کہ نئی ADP سکیمز بن رہی ہیں۔ ہمارے پنڈی ڈویژن انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ اٹک کے وہ تمام ڈپرائیوڈ THQ ہاسپٹلز جہاں MSSU کے پروجیکٹ نہیں ہیں، ان کی سکیمیں تیار کی جائیں اور انہیں سبمٹ کرا جائے۔ آپ کو میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں کہ ہم نے میڈیکل سوشل سروسز یونٹ حسن ابدال، میڈیکل سوشل سروسز یونٹ جنڈ اور میڈیکل سوشل سروسز یونٹ ہزرو کا سناپسز کانسیپٹ پیپر ADP سکیم کے لیے سبمٹ کروا دیا ہے۔ اسی طرح پنڈی ڈسٹرکٹ کے 4 ڈپرائیوڈ THQ ہاسپٹلز کا کانسیپٹ پیپر بھی سبمٹ ہو گیا ہے، جیلم کے 1 ڈپرائیوڈ THQ ہاسپٹل کا، اور اس طرح چکوال کے، اس طرح سے 9 میڈیکل سوشل سروسز یونٹ بننے جا رہے ہیں، جن کی 1 مارچ کو سیکٹری صاحبہ نے ڈیٹیل ان پہ ڈیلیبریشنز کی ہیں۔ آج موقع کی مناسبت سے میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذاتی طور پہ اس کا فالو اپ کریں تاکہ پنڈی ڈویژن ایک مثال بن کر سامنے آئے ہیلتھ سیکٹر میں پیشنٹ ویلفیئر کے لیے۔ اسپیشل پرسنز کے حوالے سے یاور عباس بخاری صاحب کا بڑا فوکس رہا ہے۔ انہوں نے ایک سینٹر آف ایکسیلنس لاہور میں، چمن ہمارا مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کا ادارہ ہے۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو عام طور پر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، لیکن میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا منسٹر صاحب کی سوچ کو، ان کی اپروچ کو، اور انہوں نے جو مجھے ہدایت دی کہ اسی طرح کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس ذہنی طور پر پسماندہ بچوں کے لیے، مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے اٹک میں قائم ہونا چاہیے، اس کا کانسیپٹ پیپر بھی سبمٹ کروا دیا گیا ہے۔ ہمارے ایسے بہن بھائی جن کے گھروں میں ذہنی طور پہ پسماندہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو سکیں گے، ان کی تربیت ہو سکے گی، ٹوائلٹ ٹریننگ ہو سکے گی، اور ان کے والدین کو اور کمیونٹی کو ایک ریلیف ملے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ وہ سوشل فنکشننگ کے قابل ہو سکیں۔ اسی طرح راولپنڈی میں نشیمن کے نام سے ہوم فار ڈسیبل پرسنز یا اسپیشل پرسنز، جہاں ان کو، جو ہمارے اسپیشل پرسنز بھائی ہیں، نوجوان بچے بچیاں ہیں، ان کو مختلف ٹریڈز کی تربیت دی جائے گی۔ ایسے ہمارے ماڈل ادارے لاہور، فیصل آباد اور بہاولپور میں آلریڈی کام کر رہے ہیں۔ نشیمن کا کانسیپٹ پیپر بھی ہم نے ADP سکیم کے لیے سبمٹ کروا دیا ہے۔ بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن حافظ زبیر صاحب نے میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ مختصر گفتگو کرنی ہے،
لیکن میں نے کہا جب ڈائس میرے ہاتھ میں آئے گا تو فیصلہ میں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ اسپیکر کا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے اور کب تک کرنی ہے، لہذا ان کو بیئر کرنا پڑے گا. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جتنی انوویشن جناب منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے ہوئی ہیں سوشل ویلفیئر کی تاریخ میں نہیں ہوئی. کچھ میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 40 سال سے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعتدار کام کر رہے تھے اور وہ بہت اچھی اچھی پروڈکٹس تیار کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی کوئی مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی برانڈنگ نہیں ہوتی تھی. منسٹر صاحب نے اس کو ایک برانڈ دیا ہے اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ برانڈ جو ہم نے ایس ڈاٹ کے نام سے متعارف کروایا ہے وہ پنڈی صنعتدار سے اپروو ہوا ہے. اور اس کا آئیڈیا گو کہ میرا تھا، لیکن ہماری ٹیم نے اس پر منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ کام کیا. 36 اضلاع کے صنعتداروں کے ڈیزائنرز اور مینیجرز نے لوگو تیار کیا، لیکن اگین پنڈی کا لوگو اپروو ہوا جو اس وقت ایس ڈاٹ ہمارا لوگو ہے، جس طرح جے ڈاٹ ہوتا ہے. ابھی آپ کو مارکیٹ میں وہ نظر آئے گا ہماری پروڈکٹس کی شکل میں. پچھلے دنوں اسٹیٹ آف دی آرٹ منسٹر صاحب کی نگرانی میں لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو میں ایک ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا. سوشل ویلفیئر کی 55 سالہ تاریخ میں اتنی ریکارڈ سیل نہیں ہوئی جو اس ایگزیبیشن میں ہوئی ہے، جس کا کریڈٹ منسٹر صاحب کو جاتا ہے کہ وہ جدید خطوط پہ اس محکمہ کو لے کے چل رہے ہیں. صاحب، اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اس کام کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو انہوں نے کس طرح دور کیا. اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ایم ایس یو کی عمارت کا خرچہ 50 لاکھ روپے منظور ہوا، لیکن عمارت کا ایسٹیمیٹ بنا تو وہ 74 لاکھ روپے بنا. یہ پلان جب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں پیش ہوا تو خرچ 50 لاکھ روپے برقرار رکھا گیا اور ہمارا ہال جو 35 بائی 22 فٹ کا تھا اس کو آدھا کاٹ دیا گیا. جب منسٹر صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری کسی بھی سکیم کا 1 روپیہ نہ کاٹا جائے گا. چنانچہ وہ خود چل کر ڈائریکٹر پلاننگ کے پاس گئے اور اس کو 74 لاکھ روپے کی پوری منظوری کا کہا. اس کے ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے پورا خرچہ فراہم کیا، یہاں تک کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ریوائز میٹنگ کر کے اسپیشل طور پر اس خرچ کی منظوری دینا پڑی. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ پوری اس میں صرف ہماری سکیم کے لیے ریوائز میٹنگ ہوئی ہے اور یہ منسٹر صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے. حالانکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ پی این ڈی کسی ایک آدھ کام کے لیے دوبارہ میٹنگ کرے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اسپتال میں تھیلیسیمیا سینٹر اور کارڈیالوجی یونٹ بنانے کے لیے منسٹر صاحب کے ساتھ میں خود وزٹ کر چکا ہوں، جہاں تھیلیسیمیا کے بچوں کو آسان طریقے سے خون کی فراہمی ہوگی اور دل کے مریضوں کی اینجیوگرافی اور سٹینٹنگ میں ہیلپ ہوگی. موجودہ تعمیر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کا خرچ 2 حصوں پر مشتمل ہے. تعمیراتی خرچ 9.053 ملین، بلڈنگ کے لیے سہولیات 1 ملین، ٹوٹل یہ 10.053 ملین بنتا ہے. اس طرح یہ پروجیکٹ 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا حامل ہے. تاہم میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح ابھی بات ہوئی ہے، یہ پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں 1000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس کی ابتدا کی وجہ سے اگر دوسرے اضلاع میں، دوسری تحصیلوں میں جس طرح منسٹر صاحب اعلان بھی کر چکے ہیں، یہ پروجیکٹس بن گئے تو بہت زیادہ غریب اور نادار مریضوں کو فائدہ ہوگا. اب میں منسٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بلڈنگ کی سہولیات میں 1 ملین کے ساتھ اگر 3-4 ملین کا اور اضافہ کر دیا جائے تو عمارت ویل ایکوپڈ ہو جائے گی. یہ اضافہ نئی اے ڈی پی یعنی 22-23 میں شامل کرنے کی منظوری دی جائے تو بہت مناسب ہوگا، تاکہ ہم اور سہولیات کے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کی تنصیب بھی کر سکیں، جس سے بجلی کی
بچت کی صورت میں نہ صرف اسپتال بجٹ میں بچت ہوگی بلکہ قومی فائدہ بھی ہوگا۔ میں اپنی بات اختتام پر لاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں جناب آج کی اس مجلس کے روح رواں جناب منسٹر صاحب جناب یاور عباس بخاری صاحب تشریف لائیں اور اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ لاکھوں کروڑ دفعہ ہم شکر گزار ہوں اس رب العزت کے، اس رب کائنات کے، اس ذوالجلال کے، اور اس پاک نبی کے جو خاتم الانبیاء بھی ہے، سردار الانبیاء بھی ہے، کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لوگ یہ کر پائے جو ایک قسم کا ناممکن سا کام تھا، لیکن اس کو ناممکن سے ممکن بنانا یقیناً یہ ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا پاک نبی کا صدقہ ہے، اللہ کی منظوری ہے، اور محنت سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، اور خصوصاً یہاں پہ میرا ایک پاگل سا بھائی ہے جس کا نام زبیر ہے، اور یہ وہ پاگل ہے کہ لوگ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ان کو ترقیاں ملے، یہ واحد بندہ ہے سوشل ویلفیئر میں جو کہتا ہے مجھے ترقی نہ دی جائے، مجھے چپ کر کے جہاں پہ ہوں وہاں پہ بٹھایا جائے، اور یہاں پہ بیٹھ کے میں جو کام کر رہا ہوں اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکوں۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ وہ پاگل ہے کہ جس سے اپنی ٹیم رکھی ہوئی، اور سائیکلوں کے اوپر وہ ٹیم جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں پتہ کرتی ہے کہ کوئی دوائیاں جو آپ نے استعمال کر لی ہیں، آپ کے پاس اضافی کچھ پڑا ہوا ہے جو استعمال آپ کو ضرورت تھی استعمال ہوئے، جو غیر استعمال شدہ پڑی ہوئی ہے وہ ہمیں دے دیں، اور لوگوں کے گھروں سے یہ اکٹھی کرتا ہے اور اس کو الگ الگ ڈبوں میں اپنے وقت میں ڈالتا ہے، اور جس غریب کوئی آتا ہے تو اس کو پوری کر کے دیتا ہے، اور یہ اتنی بڑی خدمت ہے۔ اس کا ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں یہ گیا، اسے دوائی اٹھائی واپس آ گیا، ڈبوں میں ڈال کے کوئی غریب آیا اس کو دے دی، لیکن یہ دیکھیں وہ دوائی جو گھروں میں پڑی ہے، خدا نہ خواستہ اس گھر کا کوئی بچہ اگر وہ دوائی کھا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس سے تو اپنی طرف سے جو ایک عبادت کی اللہ پاک نے اس کو دگنا ثواب دیتا ہے، اس بات کا کہ ان کے بچوں کو بھی محفوظ رکھا، غریبوں کے لیے جو جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ان کو دوائی یہاں پہ ملتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نیا ایم پی اے بنا تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر اس نے مجھے بتایا کہ کوئی 12-13 لاکھ روپیہ ہمیں سال کا آتا تھا، 12-13 لاکھ روپے اس اسپتال کو سال کا زکوٰۃ کی طرف سے ملتا تھا۔ وہ ہم نے میرا خیال ہے 40 لاکھ روپے 38 لاکھ روپے پہ ہم لوگ کھینچ کے لے کے گئے، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ 12-13 لاکھ کے در اور 38 لاکھ کے در۔ تو یہ جتنے غریبوں کو ادھر فائدہ ہوا ہے، یہ اللہ پاک نے ہم پہ وہ مہربانی کی ہے کہ ہم لوگ سرخرو ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، جیسے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میڈیکل سوشل سروسز یونٹ بن گیا، ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو ڈویژنل ڈائریکٹر صاحب نے میرے بھائی نے بتایا ہے، شاہد نے، کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ THQs کی طرف جا رہے ہیں۔ میں پنجاب گیا تو وہ لوگ حیران تھے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے، تو یہ اللہ گواہ ہے کہ ہمیں بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ جب بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، جو سب سے بڑا فرق میرا خیال ہے میں نے ڈالا ہے سوشل ویلفیئر کے منسٹری میں، کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے، ایک تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اٹک سے جو بھی گیا اس نے دیکھا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر کوئی اندر آ رہا ہے، اور جب ہم لوگ بیٹھ کے محکمہ ہمارا آپس میں گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے تو میں نے اجازت دی کھلی گپ شپ لگاؤ، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ اس کے اندر میں اگر کوئی رائے دوں گا، میں 6 غلط رائے دے سکتا ہوں، لیکن میری 7ویں رائے تو شاید بہت اچھی ہو۔ تو اس لحاظ سے ہمارا سوشل ویلفیئر منسٹری جو ہے، جو ہمارے ڈویژنل ڈائریکٹر شاہد بھائی بات کر رہے تھے، کہ ہم لوگوں نے پچھلے پورے سال میں ہمارے 36 صنعت زار ہیں، مطلب 36 ہماری فیکٹری ہیں جہاں پہ ہم بچیوں کو تربیت دیتے ہیں، اور 4 قصرے بہبود ہیں، یہ 40 ہو گئے۔ ان سب کو ملا کے جو ہماری سیل تھی وہ تھی 21 لاکھ روپیہ، اور ہمارے آنے کے بعد خدا کے فضل و کرم سے یہ جو بھی میلہ ہوا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو، اس کے 3 دن میں ہم نے 33 لاکھ روپے کا مال بیچا۔ ہم لوگ یہ صنعت زاروں کا NGOs کو اتنا کھلا دروازہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اٹک میں
جیسے کہ آپ سنہزار میں جائیں تو ہماری سب سے جو مشہور چیز ہے پورے پنجاب میں وہ پھلکاری ہے. ابھی یہ ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ اس کی مانگ ہے. ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہماری جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیونکہ ہمارا ایک پنجاب میں غیر ترقی یافتہ، کم ترقی یافتہ علاقہ ہے، تو ہماری جو خواتین ہیں وہ پردہ چار دیواری کی زیادہ پابند ہیں. ایسے بہت سارے پنجاب میں اضلاع ہیں جہاں پہ پردہ چار دیواری کی بڑی سختی ہے. تو ہم ان کو چار دیواری میں بیٹھ کے کاروبار مہیا کر رہے ہیں صنعتزاروں کے ذریعے، کہ وہ جو کام ہے وہ کام اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں، اور جو ہمارے بھائی سرکاری ملازم ہیں، نوکری پیشہ ہیں غیر سرکاری اداروں میں، ان کے ہاتھ بٹا سکیں. اگر مہینے کا ان کو 10 15 20 25 ہزار روپے آتا ہے ان کاموں کے ذریعے، تو گھر تھوڑا سا زیادہ خوشحال ہو جاتا ہے. یہ بات ان کو پتہ ہے کہ خاوند کوئی کام کر رہے، اس کی بیوی کہیں ٹیچر ہے، کہیں سرکاری ملازم ہے، یا کسی دفتر میں کام کر رہی ہے، وہ جو ایک زیادہ تنخواہ آ رہی ہے، اضافی تنخواہ آ رہی ہے، بچے خوشحال ہو جاتے ہیں زیادہ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ نوکریاں اگر اس طریقے سے ہماری دیہاتی خواتین کو نہیں ملتی ہیں تو ان کو گھر میں بیٹھ کے کاروبار تو وہ کر سکتی ہیں. تو اس حکومت نے جو زور ڈالا ہے، خاص طور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے کہ خواتین کو طاقت دو، ان کی صلاحیت کو سمجھو، ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو کاروبار کرواؤ، گھروں میں باعزت طریقے سے چار دیواری اور پردے کا تحفظ ان کو ہو، اور ہم لوگوں کو بازاروں میں ان کو جانا نہ پڑے کوئی کام کرنے کے لیے، وہ ہم ان کی جگہ کریں. تو سوشل ویلفیئر ابھی جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے، جو رانا شاہد صاحب نے ڈویژن ڈائریکٹر ہمارے راولپنڈی ڈویژن کو نے جو بات کی کہ ہم لوگ صنعتزاروں کو ہم نے برانڈ بنا دیا ہے. ابھی ہمارا جو ایکسپو سینٹر میں ہمارا ایگزیبیشن ہو رہا ہے، ختم ہو گیا آج کل رات کو وہ ختم ہو گیا. پورے ایکسپو سینٹر میں جتنے لوگ تھے اتنے ہی لوگ، مگر وہی تعداد، اگر 100 لوگ باقی سٹالوں میں تھے تو 100 لوگ سوشل ویلفیئر کے سٹالوں پہ آ کے کھڑے ہوئے تھے. اتنا ہم لوگوں نے فرق ڈالا. ہم لوگ جدید سے جدید چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ کو بہت آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں اس دن راجن پور گیا تو 36 سال بعد غالباً میں پہلا منسٹر تھا جو راجن پور گیا. جسم کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس یہ ذمہ داری آتی ہے، یہ ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے، جیسے انسانوں کو آپ سب کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے. جو ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے وہ امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت ہم کریں، اپنا کام پورا نہ کریں، تو روز محشر ہمارے پاس جواب اللہ پاک کے لیے کوئی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ صرف 5 نمازیں پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ چیزیں یہ واجب ہے، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ پاک یہ دیکھتا ہے کہ میں جب امانت دیتا ہوں کسی بندے کو تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور میری مخلوق کی خدمت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. تو خدا کے فضل و کرم سے میرا خیال ہے کہ سوشل ویلفیئر کا کوئی ایسا افسر نہیں ہے، کوئی ایسا ملازم نہیں ہے کہ جس نے شاید مجھ سے ہاتھ نہ ملایا ہو یا گلے نہ ملا ہو. میری کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے سوشل ویلفیئر میں، یا میری بہن ایسی نہیں ہے کہ جس کے سر کے اوپر میں نے ہاتھ نہ رکھا ہو. تو یہ ایک خاندان، ایک کنبہ لے کے میں چل رہا ہوں، اور اس کنبے سے فائدہ ہمیں فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ یہ منسٹر میرا منسٹر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا والد کی جگہ ہے. یہ خوبصورتی جو آئی ہے، اس سے ہمارے ہر جو سرکاری افسر ہے اس کا حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور اس حوصلہ افزائی میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا ڈسپلن کو بہتر کرتے ہیں، کہ کوئی بدتمیزی نہ کرے سینئر افسر سے، کوئی چھوٹے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور اگر کسی کی مجبوری ایسی ہے تو اس کی مجبوری کو جلد از جلد دور کیا جائے، خاص طور یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر. اور لیکن میں نے جو دوسرا کام شروع کیا ہے کہ جو جتنا بہتر کام کرے گا اس کو اس کی مرضی کے مطابق پوسٹنگ اور ٹرانسفر دی جائے، اور یہ پرفارمنس انڈیکیٹرز کے ساتھ کہ بھائی کس طریقے سے اس کا کام باقیوں سے بہتر ہے. تو یہ ہم لوگ جو ایک زمانے میں ہوتا تھا اپنی مرضی سے بندے بھی ہم بھرتی کرتے تھے، پھر اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی کرتے تھے، ان کو پروموشن میں بھی مدد دیتے تھے. تو یہ پورے کے پورے جتنے ہمارے ادارے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. حالت یہ تھی کہ جب سوشل ویلفیئر کی منسٹری مجھے ملی، میں اللہ گواہ میں لینا ہی نہیں چاہ رہا تھا. وہ ہم نے پھر رات کو بیٹھ کے پوری تحقیق کی کہ اگر کوئی کام ہے جو غریبوں تک سیدھا ہم پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہ منسٹری. تو اس کے اندر جو وہ خان صاحب نے پھر وہ زیادہ وہ ڈال دی کہ بھائی میرے دل کے بہت قریب ہے، مجھے پتہ ہے
ایک ایسی منسٹری ہے جو گمنام ہے، لیکن ابھی پھر تمہارے لیے یہ چیلنج ہے کہ تم اس کو کیسے نام دیتے ہو. تو وہ خدا کے فضل و کرم سے اس ایک سال کے اندر ہم لوگوں نے سوشل ویلفیئر منسٹری کو وہ کام ہم نے کیے ہیں، وہ فنکشنز ہم نے کیے ہیں جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے پچھلے میرے خیال ہے کوئی 4 مہینے میں کوئی 5 یا 6 فنکشنز کر چکے ہیں، 2 سے 3 ایگزیبیشنز ہم کر چکے ہیں، ہم برانڈ متعارف کر چکے ہیں. ابھی 31 تاریخ کو ایک سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں نشے مند. ہم نے ایک جدت لائی اپنی سوچ میں کہ حکومت سب کچھ نہیں کر سکتی. یہ ہمیں پہلے تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ کر سکے. ابھی اس اسپتال کا حال دیکھ لیں، جو میرا بھائی جواد جو مرضی کرتا رہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. وہ اعلی کار ہی نہیں ہے کہ جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایسا چیزیں مہیا کی جاتی ہیں جس میں وقت لگتا ہے، جس کی پلاننگ میں، پھر اس کو لانے میں، اس کی ٹینڈرنگ پروسیس میں وقت لگتا ہے. وہ 3 4 سال گزر جاتے ہیں. جواد ایسے ہی ہے نا. ہم نے پھر یہ کیا کہ جو کام حکومت نہیں کر سکتی ہم NGO سے کروا رہے ہیں. خدا کے فضل و کرم سے جو چیزیں 3 سال میں ہونی تھیں ہم نے 4 سے 5 دن میں کروائی ہیں. جو چیزیں حکومت NGO کو اجازت دیتی تھی 3 سال لگاتی تھی، 4 سال، اور پھر بھی جب تک ان کی فائل کے نیچے پہیے نہ لگائیں، اور پہیے بھی خوبصورت لال یا وہ والے ہوں بڑے والے، تو نیلے اور وہ گلابی والے بھی ابھی آگے نا، یہ پہیے جب تک نہیں لگتے تو یہ لوگ کام نہیں ہوتا تھا. ہم لوگوں نے اس وقت کو کم کر کے ہم تقریباً 4 مہینے پہ لے آئے ہیں. اور میری کوشش یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر کوئی NGO کی آ کے درخواست دے، ہم 30ویں دن انشاءاللہ تعالی NGO کا NOC دیں آپ کو، تاکہ آپ کھل کے اپنا کام کریں. جو آپ کا کام ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کی خدمت، حکومت جہاں پہ رک جاتی ہے وہاں سے آپ کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کے ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں بہت سارے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو معذور پیدا ہوتے ہیں عام الفاظ میں، ورنہ بھی تو اس کی لغت میں ہم نے وہ بدل دی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے خصوصی صلاحیت دی ہے، جو ہمارے جن کو ہم معذور لوگ کہتے ہیں. تو ان کا ایک انسٹیٹیوٹ تھا لاہور کے اندر، اس کے اندر ہم نے ایک NGO کو ساتھ ملایا ہے اور خدمت تو کر رہے ہیں. حکومت در حکومت خدمت ہو رہی ہے، کہیں کسی حکومت میں کم کسی میں زیادہ. لیکن جو ہم نے کام کیا، ایک تو اپنا سوشل ویلفیئر کا بجٹ ہم نے 100% بڑھوایا اس سال، اور لڑائی کر کے ہم نے بڑھوایا، اور جب کہ ہمیں نہ ہو گئی تھی ہم نے جب اس کو 100% بڑھایا. پھر یہ ایک ادارہ ہے جو 31 کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے کسی ادارے سے جہاں پہ معذور لوگوں کو ہنر دیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، ان کو نوکریوں کی جگہ نوکریوں پہ لگایا جاتا ہے، ان کو کاروبار کے لیے سہولت دی جاتی ہے، وہ پہلا ادارہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 31 مارچ کو ہم انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں لاہور کے اندر، اور اسی کو انشاءاللہ ہم باقی ڈویژن میں بھی لائیں گے. وہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے کہ ہمارے پاس 3 نسخے قرآن پاک قرآن شریف کے موجود ہیں جو ہمارے نابینا بہن بھائی پڑھ سکتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر نقطے بنے ہوتے ہیں اور انگلی سے وہ پڑھتے ہیں. 3 نسخے قرآن پاک کے ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، پاکستان میں کہیں نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے. اور دوسرا ہے کہ ہمارے پاس جو پرنٹر ہوتے ہیں کمپیوٹرز کے، وہ ہم بریل کے پرنٹر ہم نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ بھی خط نابینا بھائیوں کو لکھنا پڑے، ان کو پڑھنا پڑے تو وہ بریل میں اس کی پرنٹنگ ہو. ہم لوگوں نے کام وہ کیے ہیں کہ جو ابھی بہت کم لوگوں کو ایون سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ کر کیسے گئے. لیکن یہ شاہد جیسے بھائی، حسیب جیسے بیٹے، یہ زبیر جیسے پاگل، ہم لوگ یہ لوگ ہیں. یہ آپ لوگوں نے آپ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کی جو محنتیں تھیں، چاہے تلگنگ میں آپ نے کی، چاہے چکوال میں کسی نے کی، چاہے سرگودا میں، چاہے DG خان میں، کہیں بھی محنت کر رہے ہیں. ایک تو اس کو تھاپڑا مارنا ضروری ہے، اور دوسرا میری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہم باقاعدہ ویسے عزت دیں جیسے کہ ہمارے بڑے اداروں میں فوج میں ہوتا ہے. ہم لوگ ان کا ایک کھانا کریں، ان کو عزت کے طور پہ عزت سے ان کو رخصت کریں، اور ان کو یہ بولیں گے ہمیں آپ کی ہمیشہ تجربے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے ہنرمند بچے اور بچیاں آ رہے ہیں کہ جو خاص طور جو ڈیزائنرز ہیں، جو ہمارے کپڑے ڈیزائن کر رہے ہیں. آپ حیران رہیں گے، جو مارکیٹ کے اندر 30 ہزار روپے کا جوڑا ہے، ہمارے بچوں نے جو ڈیزائن کر کے بنائے ہیں کوئی 13,000 کا ہے، کوئی 14,000 کا ہے. کوشش ہے کہ مہنگی سے مہنگی چیز جو ہے ہم اس کو سستی بنائیں، معیاری ہو، اچھی ہو،
لیکن ہمارا جو وہ طبقہ جو وہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتا لیکن خواہش رکھتا ہے، ان کے گھروں میں بھی وہ آئے، ایک خوشحالی آئے گی، ایک برابری کا تصور آئے گا، کوئی بڑا چھوٹے کی تمیز ہم ختم کریں، امیر غریب کی ہم تمیز ختم کریں. یہ عمران خان کا ویژن ہے، یہ ہماری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اسپیشل پرسن کا جو ایکٹ آپ نے کروایا ہے، ہم نے جو خاص طور پہ معذور لوگوں کا ہم نیا قانون ہم نے لے کے آئے ہیں. وہ قانون ایسا ہے کہ آج تک کبھی سنا ہے کہ کوئی جج کسی وزیر کی تعریف کرے؟ اس کے فیصلے کے اندر، جسٹس جواد الحسن کے فیصلے کے اندر باقاعدہ میرا نام انہیں لکھے، ہمارے سیکرٹری صاحب کا نام لکھے، محکمے کا شکریہ ادا کیا کہ آج تک ہم نے ایسا کام دیکھا نہیں. انشاءاللہ ہم بچوں کے اوپر نیا قانون لے کے آ رہے ہیں. ہم اپنے خواجہ سراؤں کے لیے ایک پورا مرکز بنا رہے ہیں کہ یہ ان کو یہاں پہ برے فحش کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ان کو باعزت طور پہ اللہ پاک کی مخلوق اپنا بہن بھائی سمجھ کے، اگر ہم میں سے کوئی خواجہ سرا ہوتا تو کیا ہوتا. تو یہ سوچ دماغ میں رکھیں کہ عزت ہر کسی کو چاہیے، محبت ہر کسی کو چاہیے، لیکن اس طریقے سے چاہیے کہ ہم اپنا بہن بھائی سمجھ کے، اپنا بچہ سمجھ کے عزت کریں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کو خواجہ سرا پیدا کر دیا، لیکن پھر اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ میری مخلوق کی کیسے قدر اور کیسے عزت کرتے ہو، کیسے خدمت کرتے ہو. یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سوشل ویلفیئر یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھو، ان کی کمزوریوں کو سمجھو، ان کی مجبوریوں کو سمجھو، کیسے ان کے اندر حصہ ڈال کے ان کو دور کر سکتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگ ایک تھیلیسیمیا کا اسپتال بنا رہے ہیں جو بہت بڑا اقدام ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہمارا گردے صاف کرنے کا ڈائلسس یونٹ ہے اس کو ہم ڈبل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ چیزیں جو ہم اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں تاکہ ہم اٹک کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے میں اپنا حصہ بھی ڈالیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ بڑھ چڑھ کے، یہ رمضان بھی آ رہا ہے اور ہم اس مہینے کی مناسبت سے، آج شب معراج ہے، شب برات ہے. اللہ پاک آج کے دن جو اعمال نامہ ہمارا رات کو لکھا گیا، اللہ پاک اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں لکھی، اس کے اندر کوئی بدی نہ لکھی ہو، اس کے اندر صلح ہی صلح لکھی ہو، کوئی دشمنی نہ لکھی ہو. اس کے اندر ہمارے طرف سے سوائے رحم کے، سوائے احساس کے کہیں بھی ایسے نہ ہو کہ ہم ظالم بنیں. کہیں بھی ہمارے پاس موقع اور ہم نہ کریں، نہ ہماری زبان پہ نہ ہو. اللہ پاک اس قوم کو ترقی دے، اس قوم کو برابری دے، اس قوم کو خوددار بنائے، نہ کسی کا غلام بنائے، نہ کسی کے پٹھو بنے. اللہ پاک ہمیں آزادانہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ایسے لیڈرز ہمیں دے اور ایسے لیڈرز کو قائم رکھے کہ جس کے اندر غریبوں کا احساس ہے. یہ اللہ کا ایک وہ پیغام بھی آ رہا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، جو اذان ہو رہی ہے. اللہ پاک اس کے صدقے، اپنے پاک حبیب کے صدقے، ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس کے دل میں ترس ہے، جس کی روح میں ترس ہے. اللہ اس کو قائم و دائم رکھے تاکہ اس ملک کو حقیقی معنوں میں پتہ لگے لوگوں کو کہ جب ٹیکس آتا ہے زیادہ تو وہ ٹیکس عوام کو کیسے واپس کیا جاتا ہے کسی نہ کسی رعایتی پروگرام کے ذریعے، جیسے کہ احساس صحت کارڈ ہے، احساس راشن کارڈ ہے، کامیاب کاروبار ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پیٹرول کی قیمت کم کرنے میں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم سب ایسی سوچ رکھیں اور ہم ایسے لیڈر کو ہمیشہ کامیاب کریں. اللہ پاک آپ سب کو آپ کے شرم و پردے قائم و دائم رکھے، آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں. ہمیشہ اللہ کی راہ میں جو کر سکے اللہ پاک آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بغیر تفرقے کے، بغیر کسی مذہبی سوچ کے، فرقی سوچ کے، کسی لسانی سوچ کے، کسی علاقائی قبیلے کی سوچ سے ہٹ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں. اللہ پاک اسی میں راضی ہے کہ حقوق العباد ہم کس طریقے سے بجا لاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. پاکستان زندہ باد. اب میں دعوت دوں گا رانا شاہد صاحب کو کہ وہ آئیں اور منسٹر صاحب کو شیلڈ عطا فرمائیں. یادگار ہے آپ کے لیے، میں پیش کر رہا ہوں. تھینک یو. Thank you. Sir, thank you very much.